اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کی طرح کوئی نہ کوئی سوالات، کوئی نہ کوئی اچھی باتیں، قرآن کا فہم، قرآن کی آیات اور اسلام سے ریلیٹڈ سوالات آتے ہیں۔ کبھی کچھ لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے کچھ زندگی کے مسائل سے پریشان ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی کال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں میرے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے اور مجھے بھی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا، مجھے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، لکھنا اور پڑھانا اور اس کو سمجھانے کا جو ہے اتنا بڑا شرف حاصل ہوا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اچھی میموری دی، بولنے کا سلیقہ دیا، میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یقیناً ہوئی ہوں گی، میں بھی انسان ہوں، ہو رہی بھی ہوں گی، آگے بھی ہو سکتی ہے، تو ان غلطیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے مجھے محفوظ رکھ، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف کر دے۔ چنانچہ یہ تمہید کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ظفر میاں کا ایک سوال بڑا زبردست اور بھی سامنے آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پلے کروں گا۔ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ کئی لوگ قرآن کے منکر ہو جا رہے ہیں تو کئی لوگ حدیث کے منکر ہو جا رہے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ لوگ اہل حدیث ہو جا رہے ہیں، اہل قرآن ہو جا رہے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا آپ اس پہ خلاصہ کیجیے، مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ ظفر بھائی، پہلے تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا آواز زیادہ کیجیے، یا ایک چھوٹا سا مائکروفون لے کے لگا لیجیے، وائرلیس بھی ہے، وائر والا بھی ہے، تاکہ آپ کی آواز، آپ کا سوال لوگوں تک صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے اور لوگ ایک طرفہ کیوں ہو رہے ہیں۔ کہنے والے تو اہل قرآن بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اہل حدیث یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اس میں ایک فرقہ ہے اہل سنت، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن حدیث دونوں کو بھی مانتے ہیں، ساتھ ساتھ سنت کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے اہل بیت کے ماننے والے، اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ ملنا ہے اہل بیت سے ملے گا۔ تو اب آپ کے سامنے کم سے کم 4 فرقے ہیں۔ اب ایک فرقہ نکلا پاکستان میں، اہل دانش، عقل والے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے اولی الالباب، تو اولی الالباب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ جو کہنا ہے کہیے بھائی، آپ اپنے آپ کو اہل قرآن بولیے، اہل حدیث بولیے، اہل سنت بولیے، اہل بیت کے ماننے والے، اہل تشیع بولیے، اہل العقل بولیے، اولی الالباب بولیے، آپ کچھ بھی نام رکھ لیجیے۔ تھوڑا پلٹ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے ایسے پیغمبر جو یعنی ابا الانبیاء جسے کہتے ہیں، انبیاء کے والد، ایک تو ہمارے آدم علیہ السلام ہیں، پھر آدم ثانی نوح کو کہتے ہیں، لیکن انبیاء کا سلسلہ نسل در نسل جو چلا وہ ابراہیم سے چلا علیہم السلام کلہم۔ تو انہوں نے سماکم المسلمین، ایک جماعت المسلمین بھی نکل گئی، تو انہوں نے آپ کا نام فرما بردار رکھا ہے، تو فرما بردار بن کے رہو نا بھائی۔ ایک آدمی مسلمان بولنے کے بعد کوئی اور ترہ سر کے اوپر لگانا ضروری ہے کیا؟ میں اہل حدیث ہوں، میں اہل خبیث ہوں، میں اہل قرآن ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل تشیع ہوں، کیوں یہ مسخرہ پن، چھچور پن؟ کیا بولے تو ہماری پہچان، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے زیادہ عقل آپ کو ہے، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ عقل آپ کو ہے۔ 2 لفظوں میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں تو یہ ہے کہ قرآن آپ کو زندگی کا مقصد سکھاتی ہے، اور جس روایات کو آپ حدیث سمجھ رہے ہیں وہ روایات آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں۔ قرآن آپ کو مقصد بتائے گا آپ پیدا کیوں ہوئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ حدیث کیا سکھائے گی؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن وہاں لوگوں نے کیا کیا؟ دعا کا مطلب بدل کے بھیک مانگنا عبادت ہے۔ ارے وہاں دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب،
عبادت کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کے طرف دعوت دینا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. آگے نا گھوم پھر کے اسی جگہ پہ. تھوڑی سی عقل استعمال کیجئے، الفاظ پہ غور کیجئے. کب تک اندھے بن کے چلتے رہیں گے؟ تو میرے بھائی، قرآن پڑھنے والی کتاب، حدیث اسی کتاب کو اب جب بآواز بلند پڑھتے ہیں تو اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث اللہ ہے یہ. خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدی حدی محمد. تو شارٹ الفاظ میں قرآن آپ کو مقصد سکھاتی ہے، حدیث سنت آپ کو طریقہ سکھاتی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب یہ صلاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں گے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز یا صلاح اس طرح کرو جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی میرا تعلق میرے رب سے کیسا جڑ رہا ہے، وہ جیسا میں کر رہا ہوں ویسا تم لوگ کرو. آپ تو نماز بغیر سمجھے کے پڑھ رہے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ بول رہا اتلو، اقرا نہیں ہے، سلو بھی نہیں ہے. پھر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، پھر اللہ سے تعلق قائم کرو. اقیم الصلاۃ ہے، اللہ سے تعلق قائم کرو. جوڑو ایک ہی مرتبہ ہے، صلو علیہ وسلم تسلیمات، لیکن یہاں قائم کرو کا مطلب ہے واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن یہ مقصد بیان کر رہا تعالیٰ. اللہ اگر تم نے نمازوں میں اللہ سے تعلق برقرار رکھا تو یہ نماز تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکے گی. اور اتلو ہے، اتلو کا مطلب سمجھ کے پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء حتی تعلموا ما تقولون. ایمان والو، نماز کے قریب بھی نہ پھٹکنا جب تم نشے میں ہو، کیونکہ تمہارا تعلق بن ہی نہیں سکتا نشے کی حالت میں اللہ سے، کیونکہ جب تک تم سمجھو نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو. اتنی معمولی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. روز یہ آیات ریپیٹ کرتا ہوں میں. میرا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو وہ معلوم ہونا چاہیے، وہ چیز آپ کے عمل میں دکھنا چاہیے، اس کا آپ کے ساتھ اللہ سے تعلق بننا چاہیے. نہیں بن رہا تو پھر وہ آپ ناٹک کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو میرے بھائی، آپ کو قرآن مقصد بیان کرتا ہے. مقصد کیا ہے نماز کا؟ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے یہ صلاح تمہاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے بالکل اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی تمام امتوں پر کیے گئے تھے. آدم سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے قیامت تک ہر ایک کے لیے روزے ہیں. اور ہر مذہب میں آج بگڑی ہوئی شکل میں بھی روزے چل رہے ہیں، جسے فاسٹنگ کہتے ہیں، جسے ورت رکھنا کہتے ہیں. روزے چل رہے ہیں، لوگوں نے اس کو توڑ موڑ کر کے خراب کر لیا ہے. اللہ کا حکم، مقصد بتایا جا رہا ہے لعلکم تتقون. ہو سکتا ہے تمہارے اندر پرہیزگاری آ گئی. پھر وہاں کیا ہے؟ لی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. یہاں تقوی کا لفظ ہے، وہی تقوی ہے، مطلب برائیوں سے رک جانا، تمام برائیوں سے رک جانا. اور آپ کو یہ کر رہا ہے. زکوٰۃ کا کے لیے ہے تزکیہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تمہارا مال کیسا پیوریفیکیشن کے ساتھ کمانا ہے حلال، کیسا پیوریفیکیشن کے ساتھ خرچ کرنا ہے، یہ سکھانے کے لیے زکوٰۃ قائم کی گئی. حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ لن ینال اللہ لحومہا ودماؤہما ولکن ینال التقوی منکم. یہ جو قربانی تم کر رہے ہو، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وہ ارادہ پہنچتا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کی نیت تھی. لن ینال اللہ تقوی الا ینال التقوی منکم.
وہاں بھی تقویٰ ہے، وہاں بھی تقویٰ ہے، وہاں بھی تقویٰ ہے. لعلکم تتقون. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بس. تو گھوم پھر کے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو مقصد بیان کرتا ہے، اور حدیث میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے. دعوت قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بول رہے ہیں. اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو قرآن اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور کہے کہ میں تو بھائی فرما بردار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کافی ہے. جوڑ بات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کو مقصد سکھاتا ہے، اور بغیر مقصد کے اگر کوئی کام کریں گے آپ تو وہ صرف لپ سروس ہے، باڈی ایکٹیویٹی ہے. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی نیت، آپ کی سوچ، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اس سے بالکل دور ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا. جس طرح ایک نوجوان 36-37 سال کے باڈی بلڈر خوبصورت ہیرو کا انتقال ہو جائے تو اس کی باڈی کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، کیڑوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں، آپ کے اعمال میں سے کیڑے نکل رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ مقصد ہے، سوچ ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کا عقیدہ ہے. تو پہلے عقیدہ تیار کریں گے، پہلے اعمال تیار کریں گے. کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ قرآن پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ایمان تیار کیا تھا. پھر آنے کے بعد 1.5 سال اور گزر گئے مدینہ آنے کے بعد. اس کے بعد نماز فرض ہوئی، پھر روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج قائم ہوا، عمرے کا طریقہ ہوا، ہاتھ کاٹنے کے قانون آئے، پردے کے قانون آئے، شراب چھڑوائی گئی، سود چھڑوایا گیا، طلاق اور نکاح کے قوانین بتائے گئے. جب تک کچھ نہیں بتایا آپ کو، ہم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ قرآن نہیں سمجھیں گے. قرآن آپ کو مقصد دیتا ہے زندگی کا، شعور عطا کرتا ہے. اور حدیث اور سنت، اہل بیت، صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام، ائمہ آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں. اگر آپ قرآن چھوڑ دیں گے تو آپ یقین مانیے زندگی بھر مٹھو بیٹے پپی دے، یا ایک کوا پیاسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کوا ڈالا کنکر، پانی آیا اوپر، 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 12 4 4 = 16. بس زندگی میں جا کے کبھی 4 × 4 کیسا ہوتا زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے آپ اگر قرآن کی دعوت نہیں دیں گے تو. اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. قرآن اور حدیث کا فرق جاننا ہے تو قرآن زندگی کا مقصد دیتا ہے، شعور دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اور حدیث آپ کو عمل کرنا سکھاتی ہے. السلام علیکم.